اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ، یہ تو سب سے بڑی بات، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ترجمۃ القرآن جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق ملی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، اور ویسے بھی اف یو وانٹ ٹو ریوائز ہریلی، تو میرے ساتھ سٹارٹ کریں۔ یہ 50 MCQs ہیں، بہت امپورٹنٹ۔ اس کے بعد کچھ شارٹ اور لانگ کویشچن ہے، کچھ ورڈز میننگ ہے، تو یہ سارا فٹافٹ دیکھ لیں۔ MCQs جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بولتی ہوں، آپ سنتے جائیں، آپ کی ابھی تیاری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے ڈی، سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے سی، آیت الکرسی۔ حضرت عمر نے سورہ بقرہ سیکھی ڈی 13 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد ہے تھرڈ سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھی اٹس سی 12 سال کی عمر میں۔ آیت الکرسی حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اٹس ڈی۔ عربی زبان میں بقرہ کا معنی ہے گائے۔ حدیث نبوی کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں تلاوت کی جائے سورہ بقرہ کی۔ البقرہ کو قرآن کا کیا قرار دیا گیا ہے؟ قرآن کی چوٹی۔ اور اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو وہ ہدایت ہے بی۔ سورہ بقرہ میں کتنے انسانوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں؟ 3 انسانوں کی۔ مدینہ منورہ کے آس پاس بڑی تعداد میں کون آباد تھے؟ یہودی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا ماننے والے تھے۔ یہ سب ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، یہودی، نصارہ، مشرکین۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے کس کو؟ سود کو۔ ایمان کا اظہار ہوتا ہے اعمال سے۔ مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کس طرح؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ سود کا انجام کیا ہے؟ مفلسی ہے۔ آل عمران کا معنی کیا ہے؟ عمران کا خاندان۔ سورہ آل عمران کی آیات کی تعداد ہے 200۔ اور حضرت عمران کے نانا کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ سورہ آل عمران کی آیت 61 کہلاتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت 61 کہلاتی ہے آیت مباہلہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نجران کا وفد جو مدینہ میں آیا تھا، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ مناظرہ کرنے آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں جن 2 جنگوں کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں کون کون سی جنگ کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد ہے، غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد ہے 70۔ سورہ آل عمران میں بہترین امت قرار دیا گیا ہے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اتفاق و اتحاد کی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے ہر حالت میں۔ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، یہ کس جو ہے وہ سورہ کا مرکزی مضمون ہے؟ تو یہ ہے سورہ آل عمران کا۔ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے ہر حال میں۔ سورہ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو ہے خصوصیت کے ساتھ۔ سورہ انفال کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 75۔ سورہ انفال کب نازل ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ غزوہ بدر میں مکی لشکر کا سردار کون تھا؟ اب یہ پہلے جو تھا وہ غزوہ احد تھا، اس میں ابو سفیان تھا۔ غزوہ بدر میں مکی لشکر کا سردار کون تھا؟ ابو جہل۔ غزوہ بدر میں کافر جنگجوؤں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ غزوہ بدر میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان جنگ تھی پہلی۔ مکہ والوں کے تجارتی قافلے کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان۔ غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ یوم الفرقان۔ سورۃ الانفال کے احکام بیان ہوئے۔
سورۃ انفال میں احکامات بیان ہوئے ہیں جہاد کے۔ سورۃ الانفال میں اہل مکہ کو انجام سے ڈرایا گیا، آل فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات کی تعداد ہے، سورہ توبہ کی آیات کی تعداد ہے 129۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے سورۃ البراۃ۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس میں تھا؟ یہ عیسائیوں سے تھا۔ جس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں، یہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ سورہ توبہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک کے بعد۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا ہدف کیا تھا؟ رومیوں کا لشکر۔ اس کے بعد جو 47 مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے شرط ہے، ایمان کامل۔ سورہ توبہ میں تفصیلی ذکر ہے غزوہ تبوک کا۔ سورہ توبہ اور غزوہ تبوک یہ دونوں سیم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں ذکر ہے، سورہ توبہ میں کس غار کا ذکر ہے؟ غار ثور کا۔ سورہ توبہ میں سازشیں بے نقاب کی گئیں، کن کی سازشیں؟ منافقین کی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سارے آپ ساتھ ساتھ کر لیں۔ اس کے بعد آپ شارٹ کویشچن جو ہے ان کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ پہلا اسکرین شاٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ دوسرا اسکرین شاٹ ہو گیا۔ الحمدللہ کہ اس طرح ہمیں قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا، ادروائز ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور آپ بچے فرسٹ ایئر کے سارے بچے، آپ جو جو سیکھتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو ساتھ ساتھ سکھائیں۔ پھر یہ جو ہم نے ابھی ملٹیپل چوائس کیے ہیں ان کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ابھی بالکل ٹھیک کر لی ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے الفاظ معنی۔ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ جنت میں ہم سب کی زبان عربی ہوگی، پھر یہ ورڈ ہمیں بڑا آسان لگیں گے ہمیں، کہ یہ تو پہلے ہی آتے تھے، وہاں جا کے انشاءاللہ آٹومیٹیکلی ویسے ہی آتی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں اکٹھا کریں۔ اوکے، یہ بھی ہو گیا آپ کا اسکرین شاٹ۔ اوکے جی، الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔